ادب کیا ہے اور واردات کا علم کیسے آتا ہے؟ واضح وزیزہ فرماتے ہیں انسان جو بھی چیز ہے اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک نام ہے۔ اب اس کا کوئی بھی نام رکھ لو، جہاں تک انسان کے وجود کا تعلق ہے وہ اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے۔ ایک غم خدا نخواستہ آ گیا تو اس کا نام غم رکھ لیا۔ آپ انسان ہو، اب انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ دکھ کہاں سے آ گیا۔ دکھ تین طرح سے ہو سکتا ہے: کسی چیز کے چھن جانے کا، کسی چیز کے نہ ہونے کا، یا کسی کے چلے جانے کا۔ یعنی دکھ یہ ہے کہ کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا اور کوئی نہ آیا۔ ان تینوں صورتوں میں کوئی بھی ایک صورت ہو تو انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھو گے کہ کسی وقت آپ کے ذہن میں کوئی گتھی کھل گئی تو آپ دانا ہو گئے، آپ وائس ہو گئے، ورنہ آپ ادر وائس تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ یکایک دانائی کھل گئی اور کیمیا گری آ گئی۔ اب جس آدمی میں دانائی آ گئی، کانشینشلی اپنی زندگی بدلتا جاتا ہے۔ اگر کہیں سے خدا نخواستہ غم آ جائے تو کہیں سے غمگین ہوں، غم میں ہوں، اس لیے کھانا نہیں کھاتا۔ یہ وہی انسان ہے جو پہلے کھانا کھاتا تھا۔ آج بھی وہی انسان ہے لیکن اب غم میں مبتلا ہے، اس لیے کھانے کے پروگرام بدل گئے۔ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رانائی خیال کہاں؟ اب وہ کہاں کھانا کھائے؟ کیوں غم آ گیا ہے؟ کھانے کا خیال بدل گیا، صحت بدل گئی۔ ایک واقعے سے ساری زندگی بدل گئی۔ ایسے ہی اچانک ایک دوسرے واقعے کے بعد دو چھوٹی چھوٹی باتیں وائسلی بولے گا۔ اب وہ شخص اور طرح سے سوچے گا، اس کے اندر اور ہر طرح کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ مجھے آہو فغانے نیمے شب کا پھر پیام آیا، سنبھل اے دل پھر شاید کوئی مشکل کام آیا۔ اور یہ کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اور پھر بات کچھ اور بن جائے گی۔ وہ سوچتا رہ جائے گا کہ سبزہ و گل کہاں سے آیا ہے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، اور وہ یہ کہے گا یا اللہ۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، موتیوں سے کس نے بھر دی خوشا گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ اب اس شخص کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اور طرح کی زندگی ہے، کچھ ایسے ہی یہ زندگی ہے۔ اب وہ شخص وائس ہو گیا، سوچنے لگ گیا کہ اصل کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب وہ کھانا پینا بھی بھول گیا۔ جو انسانی فرائض سے بھولتا جا رہا تھا، صرف ذہن کا کوئی پرزہ ڈیولپ ہوا اور اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ اب اس کے دل کے اندر ایک لہر اٹھی، اسے آپ محبت کی لہر کہتے ہیں۔ محبت کی لہر جب اٹھے تو اندر کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ محبوب کے جمال پر تو جتنا ہوتا ہے انسان اتنا سہم جاتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ آپ کے سہم جانے کا نام ادب ہے۔ روب و جلال محبوب اور روب و جمال محبوب سے انسان سہم جاتا ہے، ادب میں آ جاتا ہے۔ محبوب کا ملنا کتنی خوشی کی بات ہے، مگر پھر اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ محبوب نازک مزاج شہنشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں۔ وہ شخص اپنے محبوب کو بادشاہ سمجھتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے۔ ادب کا یہ کرینہ کسی نے خود نہیں سیکھا، بلکہ یہ خود بخود ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اپنی بے مائگی، کم مائگی اور بے چارگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ چاہنے والوں کا ہم حال ایک ہی موسم ہوتا ہے، ہم حال مل کے رونا، ہم حال مل کے رو کر ملنا۔ ان کی قسمت میں رونا لکھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ آنسو میں بھی تم سے چھین لیے جائیں گے۔ بس بات ختم ہو گئی کہ اس کی متاع حیات بھی چھن گئی، یعنی آنسو بھی چھین لیے۔ اب اس نے اور کیا کرنا ہے؟ مجھ سے مجھ کو جدا کیا تو نے، میرا بن کر یہ کیا کیا تو نے، میرے آنسو بھی مجھ سے چھین لیے، کس قدر غم عطا کیا تو نے۔ ایسی صورت میں ادب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ادب عطات میں ڈھل جائے تو یہ شریعت بن جاتا ہے۔ ادب والا شخص ایک صرف ادب کرتا جائے اور دوسرے سے ادب کراتا جائے۔ عطات میں بھی نہ ہو پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ بن کر رہتا ہے، وہ ایک طرح کا مضمون بن جاتا ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر پاتا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف محبت میں چل رہے ہوں اور محبت کے ساتھ عطات انہیں آ ہی جاتی ہے۔ اب وہ صرف حجاب سے محبت کرتے ہیں، عطات کا مضمون ان کو سمجھ نہیں آتا۔ عطات میں محبت ہو جائے یہ تو مومن کا مقام ہے۔ مومن کا کیا مقام ہے؟ عطات میں محبت۔ خالی محبت بھی تجسس کا مقام ہے، خالی عطات جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن عطات میں محبت سب سے اچھی چیز ہے۔ عطات بھی ہو اور محبت بھی ہو، یہ ادب کا کرینہ ہے۔ یہ کرینہ آپ کا دل آپ کو سکھاتا ہے، محبوب نہیں سکھاتا۔ یہ خود بخود آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ بیٹھے ہوں،
آپ سے بڑا کوئی شخص آئے تو آپ خود بخود اس کے ادب میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی کے ادب میں سر پر ٹوپی پہن لی جاتی ہے۔ یہ واقعہ خود بخود ہوتا ہے۔ محبت ان کی طرف سے نشانی ہے، محبت ان کی مہربانی ہے۔ محبت یہ ہے کہ عبادت کے وقت دقت طاری ہو جائے۔ محبت کرنے والوں کی آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے۔ ہوس والی آنکھ اور ہے، ڈری ہوئی آنکھ اور ہے، ادب والی آنکھ اور ہے، شرم و حیا والی آنکھ اور ہے۔ یہ محبت اور ادب کی باتیں ہیں۔ یہ ادب سکھلاتی ہیں، ہر آنکھ کو تنہائی سکھاتی ہیں، عطاء محبوب سکھاتی ہیں۔ جب عشق کا اثر ہو جائے پھر عطاء کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔